اس میں آج کے وظیفے کے طور پہ جو میں نے عرض کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ سورت آل عمران کے آغاز میں اللہ رب العزت اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر شاید مجھ جیسا کم طالب علم زندگی بھر بھی اس کے فضائل کو بیان کرتا رہے تو اس کی زندگی کم ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، اس میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جی ارشاد۔ ایک تو وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوئی اور اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں تھے۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی مسافر کسی جگہ پہ ٹھہرتے تو اس بستی کے لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم اس سفر میں تھے تو ایک بستی میں آئے تو ہم نے ان سے تقاضا بھی تھا اور آداب بھی تھے کہ وہ ہماری مہمان نوازی کرتے، لیکن انہوں نے نہ کی۔ ہم نے طلب بھی کی تو لیکن انہوں نے نہ کی۔ اللہ کی قدرت یہ کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا اور اس کی تکلیف اتنی زبردست تھی کہ وہ اسے چند پل بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کوشش بھی کی، آخر وہ کہنے لگے یہ مسافر لوگ ہیں، شاید اس میں کوئی ایسا طبیب ہو جو ہماری اس بیماری کا علاج ہمیں بتا دے۔ تو وہ ان کے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا علاج ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میرے پاس علاج ہے، لیکن چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا اس لیے میں علاج اس شرط پہ کروں گا کہ میں اتنی بکریاں عوض میں لوں گا۔ جی ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ ضیافت سے انکار کرنے والے ہاں جی بکریاں دینے پر تیار ہو گئے اپنی مصیبت پہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی لمحے اس کی تکلیف رفع ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ کوئی دوا نہیں کھلائی، کوئی انجیکشن نہیں لگایا، کوئی جراحت نہیں کی، یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا ان کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اب جب بکریاں لے لی تو کچھ لوگوں نے تعجب کیا یہ لینی نہیں چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں جی۔ انہوں نے کہا پھر یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ جی ٹھیک۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے اس صحابی کی شکایت کی اپنی طرف سے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کا اتنا اثر ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ یہ سورۃ الشفاء ہے، اس لیے مجھے پورا بھروسہ تھا۔ اور یہ بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں صرف کلمات کی ادائیگی کافی نہیں ہوتی، اصل میں توکل ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا پھر وہ کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس صحابی کا اللہ پہ اتنا اعتماد تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے کہا ممکن ہی نہیں یہ بات نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کی یہ بات کو پورا بھی کیا اور اسے شفا بھی دے دی۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں اپنی بات آپ کو عرض کروں کہ آج کے دور میں میں نے اس بات کا کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، اگر بچوں کو عموماً ہوتا ہے کہ پیٹ لوز ہو جاتے ہیں اور اس کا حل نہیں نظر آتا، ڈاکٹر یا طبیب کوئی بھی اس کا حل کئی دنوں تک نہیں ہوتا، اور بچہ چونکہ کمزور ہوتا ہے اور نازک پھول ہے نا جی، نازک پھول ہے، جلدی مرجھا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، تو پیٹ لوز ہونے سے سخت کمزوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس بات کا تجربہ کیا، اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے اور آمین پہ ختم کرے، 21 مرتبہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کرے، انشاءاللہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرتا ہے تو اسی وقت اس کے بعد اسے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں رہے۔